تو رشیا یوکرین کرائسس پر ہم بات کر رہے ہیں، اور اس وقت کی اہم اور تازہ ترین خبر یہ ہے کہ رشیا یوکرین کرائسس میں ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک ڈیولپنگ اسٹوری یہ ہے، اور سب سے اچھی خبر اب تک کی یہی ہے کہ روس اور یوکرین مذاکرات کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، اور آج صبح روس اور یوکرین کا وفد ملاقات کے لیے بیٹھیں گے، اور بیلاروس میں یہ مذاکرات ہوں گے۔ بیلاروس پرو رشیا ہے۔ اچھا، رشیا میں بھی دو طرح کے اسکول آف تھاٹس ہیں، پرو رشیا اور پرو یورپین یونین کہہ لیں یا پھر ویسٹ کہہ لیں۔ تو دو طرح کی طاقتیں ہمیشہ کار فرما رہتی ہیں۔ سوویت یونین کی ہم نے لاسٹ اپنے ویڈیو میں بات کی تھی۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد جب یوکرین کو بھی روس سے آزادی ملی، اس کی بھی ایک الگ جو ہے وہ حیثیت، اس نے الگ ملک کی حیثیت اختیار کی، تو اس میں وہ اس سے پہلے وہ ایٹمی طاقت ہوا کرتا تھا۔ تو ایٹمی طاقت، اس کے پاس جوہری ہتھیار تھے، میزائل تھے، جو کہ اس سے 1994 میں یوکرین نے روس، امریکہ اور برطانیہ سے ایک معاہدہ کیا تھا، بڈاپسٹ، اس کے تحت ایٹمی ہتھیاروں سے اس نے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ اچھا، جو سوویت یونین کے جو ٹوٹنے کے بعد یوکرین کو ایک آزاد ملک کی حیثیت حاصل ہوئی تھی، اس سے یہ مطلب ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہوگا کہ رشیا کیوں حملہ کر رہا ہے، اور کیوں وہ اس طرح سے جنگ، جیسے کہ بتایا جا رہا تھا کہ اٹس ایڈونٹ آف ورلڈ وار 3 انڈر وے۔ تو ہاں، یہ بھی ایک خدشہ تھا، کیونکہ اگر پاکستان کی سرحدیں، جو اس کے نیبرنگ کنٹریز ہیں، اگر وہاں سے اس کو، جیسے افغانستان ہے، بھارت ہے، ان سب سے ہمارے دوستانہ تعلقات کیوں ہیں اور کیوں رکھنے چاہیے، تاکہ وہاں سے کوئی ہم پہ حملہ نہ کر سکے، اور ہمارا جو نیبرنگ کنٹری، ہمارے جو دوست ممالک ہیں، وہی ہمارے بارڈر کو فینس کرتے ہیں، ادروائز وہاں سے کوئی بھی دوسرا ہمارے ملک پر حملہ کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کو توڑ دیا انڈیا نے، اسی طرح بلوچستان میں جو سیپریٹسٹ موومنٹ ہیں، وہ سب کیوں ہیں، کیوں پاکستان اس کو جو ہے نا فینس کر رہا ہے، اور یہ جو ابھی کلبھوشن یادیو والا کیس آپ نے دیکھا ہے، کیونکہ اس طرح کے کیسز جو ہوتے ہیں، اسی وجہ سے ہر ملک اپنی بارڈر کو فینس کرنا چاہتا ہے، اور رشیا کا یہ سٹانس درست ہے کہ اگر یوکرین میں وہ دیکھے گا یورینیم افزودگی ہو رہی ہے، یا روس، جو یوکرین ہے، جو اس کا دوست ملک ہے، کیونکہ روس کو، یوکرین کو تو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتا ہے نا، کہ وہی اس کی مدد کے لیے آئے گا، بجائے اس کے کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہو جائے۔ نیٹو، یورپین یونین، امریکہ، یہ سب، یو ایس اے ایک وقت میں جو یو ایس اے جو سپر پاور ہے، اور ایک وقت میں جو یو ایس ایس آر یعنی رشیا سپر پاور ہوا کرتا تھا، تو رشیا کو، اس سپر پاور کو توڑ دیا، یو ایس ایس آر کو توڑ دیا، اور یو ایس ایس آر سے یہ یوکرین اور یہ سب جو ممالک ہیں وہ الگ ہو گئے، انہوں نے اپنی الگ آزادانہ حیثیت اختیار کر لی۔ لیکن آزادانہ حیثیت اختیار کرنے کے بعد بھی روس یہی چاہتا ہے کہ وہ ان سے دب کر رہے اور ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح رہے، اور ان کی ہر بات مانے، اور بات جو ماننا ہوگی یوکرین اور جتنے بھی رشیا کے بارڈر پر ممالک ہیں، ان کو یہ بات ماننا ہوگی کہ نیٹو میں شمولیت اختیار نہ کریں، اور نہ ہی وہ یو ایس اے سے الائن ہوں۔ تو یہی وجہ تھی کہ یوکرین نے جو جوہری ہتھیار ہیں، جو اس کو پہلے ایٹمی طاقت تھا، تو اس سے اس نے دستبرداری اختیار کر لی، اور تینوں ممالک نے جو جیسے روس، امریکہ، برطانیہ، تینوں ممالک نے سیکیورٹی کی ضمانت دی تھی یوکرین کو، جبکہ یوکرینی قیادت سے یہی بڑی غلطی ہوئی، آج اسی کا وہ خمیازہ بھگت رہا ہے کہ روس اور یوکرین پر حملہ کرنے کا ورنہ سوچتا بھی نہیں۔ پاکستان کو بھی ایٹمی ہتھیاروں سے دستبردار ہونے کے لیے اسی طرح کی ضمانتیں دی جاتی ہیں، لارے لپے دیے جاتے ہیں، اور بہت کوششیں کی گئی اور اب بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہماری قیادت نے ایسی کوئی غلطی ابھی تک نہیں کی، ورنہ ہم بھی دشمن کے لیے سافٹ ٹارگٹ ہوتے ہیں۔ یوکرینی قیادت بار بار یورپین ممالک کو خبردار کر رہی ہے اور عالمی برادری اور نیٹو سے مدد مانگ رہی ہے، تاہم امریکہ، نیٹو اور یورپین ممالک عملی مداخلت کرنے کے بجائے صرف اکنامک سینکشنز لگا رہے ہیں، کہ فٹ بال پہ اگر فیفا ورلڈ کپ ہو رہا ہے تو اس میں روس کا قومی ترانہ نہیں بجے گا، یا پھر وہ اس پہ اس طرح کی تو پابندیاں لگا سکتے ہیں، اکنامک سینکشنز یا ہلکی پھلکی پابندیاں، لیکن عملی مداخلت نہیں کریں گے، کیونکہ جو سب کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں، ہر کنٹری کا دوسری کنٹری سے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ پابندیوں سے اگرچہ روس پر اثرات پڑیں گے، لیکن یورپین ممالک کی مجبوری ہے کہ ان کا گیس کے لیے کلی انحصار
रूस पर है। इसी तरह आलमी मंडी में तेल की जो सूरत हाल है वो पहले ही अबतर है। इसलिए मगरबी पाबंदियों से रूस के तेल और गैस के शोबे पर वो नहीं लगा रहे हैं पाबंदी, क्योंकि रूस में मगरब को बरामदात सबसे ज़्यादा तेल और गैस के शोबे में करता है। इसीलिए रूस भी मगरब की इस कमज़ोरी को समझता है और अपने कार्ड्स को अच्छी तरह खेल रहा है, क्योंकि इस वक्त तेल और गैस यही सबसे ज़्यादा अहम मादनियात तस्वुर की जा रही है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कोई वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो सकती, क्योंकि सबकी कंट्रीज़ के एक दूसरे के साथ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। हाँ, यूक्रेन पर अगर वो हमला कर रहा है रूस, तो सिविलियन आबादी को उसने निशाना नहीं बनाना चाहिए, ये सब सही है। लेकिन ये कि वो अपना फुल स्केल में वो अपने हमले इसलिए कर रहा है ताकि जल्द अज़ जल्द यूक्रेन अपने जो है ना हठधर्मी से बाज़ आए और अमेरिका का साथ देने के बजाय रूस का साथ दे और जल्द अज़ जल्द मुज़ाकरात के लिए आमादा हो, जो कि अब मुज़ाकरात के लिए रूस और यूक्रेन आमादा हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का दौरे रूस जो था, वो पहले से तयशुदा था। ताहम इस मौके पर यूक्रेन पर रूसी हमले ने इस दौरे पर दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान पर भी मरकूज़ कर दी हैं। लेकिन वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमसे मासूमाना मुतालबात किए जाएंगे कि ब्लॉक का हिस्सा बने रशिया के साथ, और लेकिन हम भी मौदबाना तौर पर जवाब दे देंगे कि पाकिस्तान पहले ही इस ज़मन में बहुत नुकसान उठा चुका है, तो अब वो सिफारतकारी और नेगोशिएशन से मामलात हल करने का ख्वाहां है। बहरहाल इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग है स्ट्रेटेजिक एतबार से, क्योंकि सी पैक की वजह से सबकी नज़रें पाकिस्तान पर गामजन हैं। रशिया की भी अपनी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से बहुत अहमियत है। तो अब आगे चल के हमें देखना है कि जब ये मुज़ाकरात होंगे तो फिर कौन सा ऐसा मुआहिदा होगा, और उस मुआहिदे में ज़रूर यही होगा कि यूक्रेन और रशिया के बॉर्डर के को जो फेंस कर रहे हैं ममालिक, वो नेटो में शमूलियत इख्तियार ना करें या फिर यूरेनियम अफसोदगी ना करें, क्योंकि सबसे पहले रूस ने यूक्रेन पर हमला करके उसकी जो एटमी तनसीबात हैं उन पर कब्ज़ा किया है। तो सिर्फ़ एक मुल्क को दूसरे मुल्क से यही ख़दशा होता है, और एटमी जो ताकत होती है वो डेटरेंस का किरदार अदा करती है, और जो ममालिक एटमी ताकत नहीं रखते फिर उन पर हमले का ख़दशा रहता है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरों के साथ मैं दोबारा हाज़िर होंगी।